مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ 26 مئی 2022 کو ہوا۔ کچھ لوکل لیول کے اوپر احتجاج ہوئے لیکن کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ پھر اچانک سے جون کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ سے ایک لہر اٹھی اور پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے احتجاج ہوا۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ سستی اجناس ان سے لیتے ہیں۔ مور دین 85 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے انڈیا کی ان عرب ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای اور باقی قطر وغیرہ، اور ظاہر ہے وہ سستی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں۔ دنیا میں رہنے کے قابل جو جگہ ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے۔ دنیا میں سب سے امیر علاقہ یہ ہوا کرتا تھا جب تک انگریز یہاں نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا چونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ خیر، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہیں، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، گل وچ کوئی اور یہ ہے، بیسیکلی یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کی جلسوں میں عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ انڈیا کو دیکھو آزاد پالیسی ہے، وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو میرے خیال ہے اب انڈیا کو بھی پتا چل گیا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں گچی مروڑ دیتے ہیں، جو دنیا میں سپر پاور ہے اور ڈیزرو کرتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے یہ منصب ارن کیا ہے، جب ارن کیا ہے تو ان کا آرڈر چلے گا، ورلڈ آرڈر ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ یعنی کہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ دکھ ہے لیکن یہ ریالٹی ہے، اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ عرب ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے غلام ہے، اوریجنل والے غلام ان کے، جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو انہوں نے پھر ان کو ہلا شہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے۔ ہاں، اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے۔ بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا، تو تیرا شوق نکال دیتے ہیں۔ تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے۔ یہ ہے پیچھے اس کے ریزن۔ باقی جو ریئل ٹائم ادھر ہوا اس کو ذرا چنگاری ایک دکھانے کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ معاملات کھڑے کر دیے۔ وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے
اس فزیکل ورڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر۔ دوسرا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا، یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ایج ڈیفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی، میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو، جب دو مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈیفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گیا ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے، یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے، اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں۔ خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب ہی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی، کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے۔ ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں۔ اب میں اسے قرآن سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تم سنی کان تھار کے ہو۔ اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے، یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا۔ یہ ذرا میں آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں۔ لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں عمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں
فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ, تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا, ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ, تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے, اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا, اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا, معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے, وہ بھی بیک فوٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی, وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہیں وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. پر مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے, کس لیول تک نہیں جانا. جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہو, ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا. وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیری, ہاں میری نہیں, تیری, اور اے مسلمان تیری املاک. کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. تو جو ادھر ہیں مسلمان ان کے اوپر اپنی روح راضی کریں گے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو, اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے. بہرحال اس دفعہ جو ہوا ہے نا, اللہ کا شکر ہے, مجھے لگتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنگ نکال دیے اسٹیبلشمنٹ نے. تو بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والے معاملات نہیں ہوئے جس طرح پہلے. آپ ذرا امیجن کریں نا, یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی تھی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد. فرانس تو اتنی دور ہے, جب پڑوسی ملک میں ہو, اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں, پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں. یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 ٹائمز بڑا احتجاج ہوتا. یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 بینک لوٹے گئے تھے, ان کی اے ٹی ایم توڑی گئی تھی, تو یہ کم از کم 10,000 اے ٹی ایمز ٹوٹنی چاہیے تھی. وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہ 10 لاکھ کو لگنی چاہیے تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مہذب انداز کے اندر احتجاج ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو, اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے, کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں, یہ یوں ہے, یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں, یہ یوں ہے. ایک ہم کو نہیں نہ گلوڑے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں, علمی طریقے سے جو کافروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دے سکتے. اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت
وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ پتہ کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. اب یہ چونکہ ایک اسپیسیفکلی ایک چیز آئی ہے تو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں. سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 آیت نمبر 20. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. جو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کے لوگ چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا, ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں, یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا فزیکل فینومینا آف نیچر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا ہے؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے, پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں, وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے, بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں, سخت جانور ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے ہیں اللہ نے زمین میں. یہی وہ آبزرویشن ہے نا, آسمان, زمین, پہاڑ, اونٹ, یہ 4 آبزرویشن تھی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا, یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے, تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے, اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے, اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر سٹریٹ لائن ہوں گے. یہ کم مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے. یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان نے, البیرونی نے. اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا, 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے, اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے, یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا, اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی, اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے. تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا. باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر. ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے, بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا. ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا, قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا, عربی جاننے والے تھے, قرآن جاننے والے تھے. وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے, لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, مدرسوں سے تعلیم حاصل کی بھی ہوتی تھی. مدرسے یہ والے نہیں, یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے, وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا, اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 سال لے کے جاتا تھا. یہ سٹائل تھا اس کو. تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے. ایسا ہے ہی نہیں ہے. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ سٹریٹ لائن کے طور پر ایک سٹریٹ
زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے. تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا, تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو. ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, وہ تو ود ریسپیکٹ ٹو زمین ہے, اس کی جو موشن ہے, جو پورا سولر سسٹم ہے, جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے اباؤٹ, ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر. اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہیں. تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے, وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی سورۃ الکہف میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو آپ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا, ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. تو یہ کامن آبزرویشن ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن ورسز ماڈرن سائنس میری ایک ویڈیو ہے. میں نے جب ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو کہتے ہیں میں کافر ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا, تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے, نہ کہ یہ ہے کہ فزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا. وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے بھائی, اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا. تو اس طرح قرآن پاک میں جو اس طرح کی باتیں آتی, اس طرح انہوں نے ذکر کیا جی وہ اڑنے والے گھوڑے. بھائی نبی علیہ السلام نے یا قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے. وہ احادیث کے اندر آیا بخاری مسلم میں کہ براق پیش کی گئی, ایک گھوڑا تھا گھوڑے سے چھوٹے سائز کا, ایک علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی علیہ السلام کے لیے بھیجی, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں تھی. ورنہ تو اس زمانے میں کوئی ایسی سواری تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ 40 دن کا جو پیدل سفر ہے وہ راتوں رات طے کریں, وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں, بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں. یہ سب کچھ معجزانہ طریقے سے ہوا. اس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور یہ ان کے لیے ہوں گی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے, اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے. اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے, ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا, نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی. ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کریشن کسی نے بنائی ہے یا خود بن گئی ہے, کیا یہ کسی کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں. زمین کا سورج سے فاصلہ یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کسی کے رکھنے کے اوپر ہے یا خود بخود ہے کہ وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا, تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زی روح اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے, یہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پوائنٹ کو یا ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دیا جائے, یہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا بیلنس چاہیے. اور 1 ارب سال تک 1 بلین ایئرز تک یہ کھڑی رہے, اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات کے اندر, جو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہر چیز درم برم ہو جائے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھنے ہیں. میں کہتا ہوں جی کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے یہ چھوٹا معجزہ ہے, اور انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے, اور بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ وہ فزیکل فینومینا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن اس کے ہم عادی ہیں, اس کے عادی نہیں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے. تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس اللہ نے روشنی کو یہ رفتار دی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل وہ سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں روشنی,
पूरी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है, जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है। 1 सेकंड में रोशनी 7 चक्कर इसके काट लेगी। उस अल्लाह के लिए एक नूरानी सवारी अरेंज करना, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम एक रात में खाना काबा शरीफ से बैतुल मक़दिस का सफर इख्तियार कर लें और वापस आ जाएं। अब तो खैर हम भी कर सकते हैं, इंसानों ने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो एक दिन में ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एक रात के अंदर। तो उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? तो ये सारी चीजें हम फिजिकल वर्ल्ड से नहीं बता रहे होते, हालांकि आज फिजिकल वर्ल्ड में भी ये चीज मुमकिन हो गई है। हम इसे नबी अलैहिस्सलाम के मोर्जे के तौर पर और खुदा के प्लान का हिस्सा समझते हैं। हाँ, जो जमीन फ्लैट की आपने बात की वो एक फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती थी चीज, वो मैंने आपको बता दी कि वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब रहेगा सईदा आयशा वाला मामला, वो भी फिजिकल वर्ल्ड की चीज है। तो ये बताएं कि कहां मुसलमानों की किताबों में ये लिखा है कि सईदा आयशा बालिगा नहीं थी उस वक्त। जब वो बालिगा हो गई, चाहे वो 9 साल की उम्र हो या 19 साल की उम्र हो, ये बहसें ही लद है, इसको छोड़ दें, इन बहसों का कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। मेडिकली आज भी 9 साल की औरत का बालिगा होना साबित है, लेकिन लाखों में कोई एक। और हम मानते हैं कि हमारी मां लाखों नहीं अरबों में एक थी, जिसको अल्लाह ने ड्यूटी सौंपी कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की आइली जिंदगी को ट्रांसफर करना था, और हुजूर की वफात के बाद 47 साल तक बगैर औलाद के, बगैर खामंद के जिंदगी गुजारनी थी और उम्मत तक नबी अलैहिस्सलाम की आइली जिंदगी को ट्रांसफर करना था। सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, तो वो स्पेशल खातून ही थी, बिल्कुल स्पेशल थी, मेडिकली भी स्पेशल थी और हमारे लिए वैसे ही स्पेशल थी। तो ये वैसे छोड़ दे, और शादी हुई है, आपको इससे क्या लेना देना है? फिर कहते हैं जी आप अपनी बच्ची देंगे। जी दुनिया में कौन बदबख्त होगा जिसे ये पता हो कि ये शख्स अल्लाह का नुमाइंदा है दुनिया में, और वो अपनी बेटी उसे देने के लिए तैयार ना हो जाए, और उस बेटी ने उम्मत की मां बनना हो और जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी बनना हो। यार आप लोग तो पॉलिटिकल खानदानों के साथ, दुनिया में जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ रिश्तेदारियां बनाने का सोचते हैं। जो कायनात के प्लान का मालिक है, उसकी जो महबूब हस्ती है, उसके साथ रिश्तेदारी का कोई नहीं सोचेगा। सैयदना उमर ने वैसे ही मौला अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांग लिया था। उन्हें क्या जन्नत की बिशारत नहीं मिली हुई थी? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी रसूलुल्लाह के खानदान के साथ रिश्तेदारी हो जाए। और फिर सैयदना अली ने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया। तो आप ये सारे के सारे वो मामलात हैं जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, ये कोई इतराज बनता ही नहीं था।